آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت بڑا غلط کری، میں تو نہیں کر رہا. یہ جو اپنا نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو اپنا گرفتاری کے جو آرڈرز ایشو ہیں، یہ میں نے تو نہیں ایشو کیے، یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. اگر عدالتیں اتنی میرے پر مہربان ہوتی تو جب میں جیلوں میں 2 مرتبہ میں دھکیلا گیا تھا اور جب وہ دہشت گردی کی والے دہشت گردوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی وہ ATC گاڑیوں میں مجھے لے کے جایا جاتا تھا، تو میں ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جج کے سامنے میں دہائی دیتا تھا کہ جج صاحب یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس بھاری برکم گاڑی مجھے لے کے جاتے ہیں تاکہ میری وہ کھڈے میں اپنا وہ اس کا وزن ہو اور میری کمر ٹوٹ جائے. 4 ہفتے لگے تھے مجھے جج سے یہ آرڈر لیتے ہوئے. اس ملک میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک شخص، سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب بالاتر سمجھتا ہے. ہر عدالت کو، چاہے وہ عدالت عظمیٰ ہے، چاہے وہ عدالت عالیہ ہے، چاہے وہ لوور کورٹس ہیں، چاہے وہ دوسرے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، ہر ادارے کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے اور ٹوٹل نیکڈ ڈیفائنس ہے. اور ہر روز نت نیا. کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ غلط نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری، بزرگی اور لاچاری کا وہ دن رات وویلا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیمار نہیں، ضرور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن یعنی ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں، دوسرے وہ مصروفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، آنا ان کے لیے محال ہے. عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بولے جاتے ہیں اور ججز کے اوپر فکرے کسے جاتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان، ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دی. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر میں آپ کے سامنے یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ دہراؤں گا کہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون، میں اگر اپنی پوری سیاسی متاع یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. میں نے اس دشت میں 40 سال گزارے ہیں اور اونچ نیچ دیکھی ہے. اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، اس سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. اس کا میں شکر ادا کروں ادا نہیں ہو سکتا. گو کہ چیلنجز اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں کہ جو کہ تاریخ میں شاید ہی کسی وزیر اعظم کو ملے ہوں. لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں، جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا، بلکہ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا کہ چن کر ان کو دیوار میں وہ انارکلی کی بات ہو گئی تھی، تو وہ کوئی پورا ہاؤس ہنس پڑا، لیکن ایک فی البدیہہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا تو واقعی دیوار سے لگایا جا رہا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ نواز شریف کو ہر روز جو ٹرائل کورٹ تھی ان کو بلایا جاتا تھا، ڈیلی روز، اور وہ روز پیش ہوتے تھے، ہفتے کو بھی پیش ہوتے تھے، اور بے بنیاد کیسز تھے. وہ جعلی کیسز بنائے تھے عمران نیازی کی حکومت نے اور ان کے حواریوں نے، جس میں شہزاد اکبر ان کا بہت پیش تھا. وہ پیش ہوتے تھے. کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں پیش نہیں ہوں گا یا میں نہیں آؤں گا یا میں بیمار ہوں. میں یقین کیجئے گا کہ یہ بات بڑا افسوس ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ ایک جعلی جھوٹے کیس میں، جس کے اوپر بعض پی ٹی آئی کے زعماء نے قرآن کریم کی قسمیں کھائی تھی کہ یہ سچا کیس ہے، ان کو جب عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کیا آپ کو
علم نہیں تھا. میں آپ کی جو بصیرت ہے, آپ کی جو اطلاعات ہے مجھ سے کئی زیادہ ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو ان کو گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا, حالانکہ یہ جیل کے قوانین میں لکھا ہے, جیل رولز میں, کہ جب تک کہ وہ ایک ملزم جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی, مجرم نہیں بن جاتا, اس کو کپڑے, دوائی اور کھانا گھر سے ملے گا. ان کو پوری طرح ڈینائی کیا جاتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. اور پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دیار غیر میں کہ میں جا کر ان کے کمروں سے میں وہ اپنا بیت الخلاء بھی اڑا دوں گا, اور وہ بھی پنکھا بھی ہے یا ایئر کولر وہ بھی اڑا دوں گا. آپ کو اچھی طرح یہ باتیں علم ہے. کیا کبھی کسی نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا؟ میں آپ سے یہ ایسے چپتے ہوئے سوالات ہیں کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت بڑا غلط کری, میں تو نہیں کر رہا. یہ جو اپنا نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو اپنا گرفتاری کے جو آرڈرز ایشو ہیں, یہ میں نے تو نہیں ایشو کیے, یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. اگر عدالتیں اتنی میرے پر مہربان ہوتی تو جب میں جیلوں میں 2 مرتبہ میں دھکیلا گیا تھا, اور جب وہ دہشت گردی کی والے دہشت گردوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی وہ ATC گاڑیوں میں مجھے لے کے جایا جاتا تھا, تو میں ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جج کے سامنے میں دہائی دیتا تھا کہ جج صاحب یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس بھاری برکم گاڑی مجھے لے کے جاتے ہیں تاکہ میری وہ کھڈے میں اپنا وہ اس کا وزن ہو اور میری کمر ٹوٹ جائے. 4 ہفتے لگے تھے مجھے جج سے یہ آرڈر لیتے ہوئے. ایک دفعہ یہ میں آپ کو کوئی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے یا اپنے خود, یہ ایک اسٹارک کمپیریزن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب ایک دفعہ مجھے جانا تھا وہاں پر ہسپتال میں, تو میں نے وہاں کہا اس کو جیل سپرڈنٹ کو کہ مہربانی کر کے آج ایمبولینس منگوا لینا, اس میں جاؤں, تاکہ ان کی بالکل ایمبولینس فکر نہ کریں, ہم کریں گے چاہے کچھ ہو جائے. جب میں صبح گیا, ایمبولینس کھڑی تھی وہ جیل کے دروازے پہ. ان کا جی معافی چاہتے ہیں, آپ آرڈر ہے کہ آپ کو اسی دہشت گردوں والی گاڑی میں لے کے جانا ہے. تو اس کو تو کسی نے آج خود نوٹس نہیں لیا. اور جب نواز شریف کو اقامہ سے, ایک جعلی کیس اقامہ سے, پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی, کسی نے اس کا خود اس وقت کے جو تھے اپنا وہ خود اس میں شامل تھے. اور ساتھ ہی کہا کہ عمران نیازی جو ہے یہ صادق الامین ہے, اور بنی گالا کی ان کی ٹوٹل ریگولر ان کی جو تھی ان کے گھر کی تعمیر اس کو ریگولر کر دیا, اور ساتھ والے جو غریبوں کے گھر تھے وہ مسمار کر دیے گئے. کسی کو اس کو تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اور پھر جب میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب ابصار عالم کو مار پڑی, جب وہ ایک سوشل میڈیا کے ہیں وہ مطیع اللہ جان, ان کو اغوا کیا گیا, اور اس طرح اور بھی میں نے حامد میر, وہ تو ہمارے زمانے میں ہوا تھا کراچی میں, اور میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم وہاں پر گئے تھے, اور اس طرح اور بھی کس نے نوٹس لیا ان باتوں کا. تو میں یہ جو میں بات بہت لمبی ہو گئی, تو وہ صحیح بات ہے نا کہ بات نکلے کہ بہت دور تک جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک شخص وہی چیزیں جو خود کرتا تھا آج اس کا الزام ہمیں دے رہا ہے. اور بیماری کا اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن اس کو بہانہ بنا کر عدالتوں کو ڈیفائی کرنا اور اپنے کیسز میں پیش نہ ہونا, یہ تو پھر آپ اسٹیٹ سے اوپر ہو گئے, آپ قانون سے بالا تر ہو گئے. اور انصاف کی جو عدالتیں ہیں آپ نے ان کو بالکل آپ نے ان کو مارجنلائز کر دیا, ان کو ملیامیٹ کر دیا. کیا آپ پیغام پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے. یعنی آج بھی اگر عمران خان نیازی جی کہتا ہے کہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں,
تو سب سے بڑا جھوٹ وہ دنیا میں بول رہا ہے.